اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اپنی اپنی عورتوں کو بلائیں اور خود بھی حاضر ہوں، اور پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہی بیان سچا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کرنے کی مثال آدم کی سی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے ساتھ باپ اور ماں کے دونوں بغیر پیدا فرمایا تھا، بلکہ اللہ نے مٹی سے ان کا قالب کو بنایا اور پھر فرمایا انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ جس ذات گرامی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا فرمایا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بطری کے اولا پیدا کرنے میں قادر ہے۔ اگر اس بنیاد پر عیسیٰ کے بارے میں بیٹا ہونے کا دعویٰ جائز ہے کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ بالاولیٰ جائز ہوگا، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ دعویٰ باطل ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا شدید باطل اور بالکل فاسد ہے۔ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ اپنی مخلوق کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار فرمائے، اور اس کے لیے اس نے حضرت آدم کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا فرمایا، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا کیا، جبکہ باقی ساری مخلوق کو نر و مادہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا، تاکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی بنائیں، اور یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ بات آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات حق ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور بات صحیح ہے، اور حق کے بعد تو ضلالت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال کے واضح ہونے کے بعد بھی حق کی مخالفت کرے۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اس سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، یعنی ہم ان سب کو مباہلے کی حالت میں حاضر کریں، اور پھر ہم دونوں فریق اللہ سے التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، یعنی ہم اور تم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس مباہلے اور اس کی صورت اول لے کر یہاں تک کہ نزول کا سبب وفد نجران تھا۔ یہ عیسائی جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنا شروع کیا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ یا الہ ہونے کا قائل تھے، اور ان کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا ابتدائی حصہ نازل فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا جو کہ 60 سواروں پر مشتمل تھا، اور ان میں سے ان کے 14 سردار بھی تھے جن کے پاس اختیارات تھے۔ سرداروں میں سے 3 سردار زیادہ بڑے تھے جن کے پاس ان کے مکمل اختیارات تھے۔ ان میں سے ایک تو عاقب تھا جو کہ امیر قوم تھا، صاحب رائے تھا، اسی لیے اس سے مشورہ لیا جاتا تھا، اس کی رائے کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرا رہنما سید تھا جو ان میں سے بڑا عالم تھا، اسی کے ہاتھ میں آمد و رفت کے اختیارات تھے۔ اور تیسرا رہنما ابو حارث بن علقمہ تھا جو ان کا پوپ، عالم اور امام تھا اور ان کی تعلیم گاہ کا نگران تھا۔ اس کا تعلق عرب کے خاندان بنی بکر سے تھا، لیکن یہ عیسائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے رومیوں اور ان کے بادشاہوں نے اس کی بہت تعظیم کی، قدرت و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا اور اس کے لیے کنسیے بنائے، مال و دولت سے نوازا، اور ان کے دین میں اس کی پختگی کی وجہ سے انہوں نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا اور آپ کے اوصاف کو پہچانتا تھا، کیونکہ اس نے انہیں سابقہ کتابوں سے معلوم کیا تھا، لیکن جہالت کی وجہ سے یہ نصرانیت ہی سے وابستہ رہا، پھر اس وجہ سے بھی کہ عیسائی اس کی بہت تعظیم کرتے تھے اور عیسائیوں کے ہاں اسے خوب جاہ و عزت حاصل تھی۔ محمد بن جعفر بن زبیر نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ میں آئے اور مسجد نبوی میں اس وقت داخل ہوئے جب آپ نے نماز عصر ادا فرما لی تھی۔ انہوں نے علماء کا لباس پہن رکھا تھا جو کہ جبوں اور چادروں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ بنو حارث بن کعب کے لوگوں کی طرح خوبصورت تھے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے بعد اس طرح کا کوئی وفد نہیں دیکھا۔ جب یہ آئے تو ان کے نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہی میں نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو۔ چنانچہ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے ابو حارث بن علقمہ، عاقب بن مسیح اور سید اہم نے گفتگو کی تھی، اور یہ نصرانیت میں بادشاہ کے دین پر تھے اور باہمی اختلاف کے باوجود کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، یا وہ کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ کہتے تھے تینوں میں سے تیسرے ہیں۔ اللہ کی ذات ان کی اس طرح کی باتوں سے بہت بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہونے کے بارے میں یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابینا اور ابرص اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو تندرست کر دیتے تھے، غیب کی باتیں بتا دیتے تھے، اور مٹی سے پرندے کی مورت بنا کر جب اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ حالانکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ آپ کے ابن اللہ ہونے کے بارے میں وہ دلیل دیتے تھے کہ آپ کا کوئی باپ نہیں ہے۔ آپ نے ماں کی گود میں ایسی باتیں کی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی انسان نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی تھی۔ اسی طرح وہ آپ کے تینوں میں سے ایک ہونے کے بارے میں یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا، ہم نے پیدا کیا اور ہم نے فیصلہ کیا۔ اگر وہ واحد ہوتا تو اس طرح اللہ تعالیٰ میں نے کہا، میں نے حکم دیا، میں نے پیدا کیا اور میں نے فیصلہ کیا، لیکن الہ اللہ عیسیٰ اور مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس بات سے بہت ہی بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے جو ظالم اور کافر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی ان سب باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آ گئی، آپ اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اگر وہ آپ کی بات کی مخالفت کریں تو آپ ان سے مباہلہ کر لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں مباہلے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا اے ابو قاسم ہمیں مہلت دو تاکہ ہم غور کر لیں، پھر ہم بتائیں گے آپ نے ہمیں جو دعوت دی ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا ارادہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ آپ کے پاس سے چلے گئے اور عاقب کے ساتھ مل کر خلوت میں غور کرنے لگے۔ عاقب ان میں سے صاحب رائے تھا، چنانچہ انہوں نے کہا اے عبد المسیح تمہاری کیا رائے ہے؟ عبد المسیح نے کہا اے گروہ نصرہ، واللہ تم یہ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، وہ تمہارے نبی کے بارے میں فیصلہ کن خبریں لائے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ جو قوم کسی نبی سے مباہلہ کرے تو پھر ان کا نہ کوئی بڑا باقی بچتا ہے نہ چھوٹا۔
اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کیا تو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے۔ اگر تم اپنے دین ہی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے نبی کے بارے میں اپنی ہی بات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس شخص سے الوداع ہو کر اپنے شہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس مشورے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ابو القاسم، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں، آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر رہتے ہوئے لوٹ جائیں۔ ہاں، البتہ اپنے ساتھیوں میں سے اپنے پسند کے کسی ایک آدمی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ مالی امور میں ہمارے چند باہمی اختلافات کا فیصلہ کر دے، کیونکہ آپ لوگ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں تمہارے ساتھ ایک سچے اور پکے امانت دار شخص کو بھیجوں گا۔ حضرات صحابہ اکرام نے نظریں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ سعادت کسے میسر آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عبیدہ بن جراح، تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں تو آپ کی گردن کو پامال کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ایسی حرکت کرتا تو آنکھوں کے سامنے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو وہ مر جاتے اور جہنم میں اپنے ٹھکانے دیکھ لیتے، اور اگر عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے نکلتے تو وہ اس طرح لوٹتے کہ نہ ان کا مال بچتا اور نہ اہل و عیال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک یہی بیان سچا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ جو بیان کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس میں ذرا بھر بھی کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو یقیناً اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو حق سے آراز کر کے باطل کو اختیار کرے تو وہ مفسد ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے اور اس کی وہ سب سے بدترین سزا دے گا، اور وہ اس پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ ذات پاک ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی ناراضی اور اس کی سزا سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔